بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانی بات ہے، گوجرانوالہ کے کسی علاقے میں نصیر نامی ایک کسان رہا کرتا تھا جس کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی اور وہ تھا اس کا 17 سالہ بیٹا رئیس۔ نصیر سارا دن چودھری مدثر نامی شخص کی زمین پر کھیتی کا کام کرتا، صرف اس لیے کہ رئیس پڑھ لکھ کر ایک ہونہار انسان بنے، اور رئیس بھی پڑھائی میں بہت ہی ذہین تھا۔ اپنے باپ کے محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے ادا کی ہوئی فیس کا صحیح سے حق ادا کر رہا تھا۔ تو برسات کے دن تھے اور ہلکی سی بارش ہو کر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کڑاکے دار دھوپ نکلی جس سے بے پناہ حبس ہو گیا۔ ہوا بھی ایسی تھی کہ کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ اس دن جب رئیس اسکول سے واپس پسینے میں بھیگا ہوا گھر آیا تو رئیس کی والدہ سغرا نے رئیس کو کھانے کا ایک ٹفن ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں تمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے، پر آج تمہارے ابو بنا ناشتے کے ہی کھیتوں میں چلے گئے ہیں۔ شاید انہیں کسی قسم کی کوئی جلدی تھی، اسی وجہ سے تم یہ کھانا اپنے ابو کو دے آؤ۔ انہیں کہنا کہ پہلے کھانا کھا لیں پھر کوئی اور کام کریں ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے سغرا نے اپنے دوپٹے کو ہلا کر خود کو ہوا دیتے ہوئے کہا، آج تو بہت ہی زیادہ حبس ہے بیٹا، جب تک تمہارے بابا کھانا نہ کھا لیں تب تک ان کے پاس ہی کھڑے رہنا۔ رئیس نے کہا، جی ٹھیک ہے امی جان۔ یہ کہتے ہوئے رئیس نے اپنا اسکول بیگ سائڈ پر رکھا، اسکول یونیفارم میں ہی اپنے والد کے لیے کھانا لے کر کھیتوں میں چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی رئیس نے دیکھا کہ نصیر کڑی دھوپ میں پسینے میں بھیگا ہوا کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اتنے میں نصیر اٹھ کر کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے گڑھے سے پانی پینے لگا تو اس کے تھوڑے ہی دیر ایک آدمی درخت کی چھاؤں میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نصیر کو کہہ رہا تھا، ارے ٹائم لگا رہے ہو، ذرا جلدی کرو، بار بار پانی پینے کے بہانے ٹائم ضائع مت کرو، کام چور کہیں کے، ذرا جلدی کرو، آج میں نے کسی تقریب میں جانا ہے لیکن تمہاری کام چوری کی وجہ سے مجھے یہاں بیٹھ کر تم پر نظر رکھنی پڑتی ہے، جلدی ہاتھ چلاؤ۔ یہ سن کر نصیر اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چودھری صاحب میں کر رہا ہوں، دیکھیں میں نے کافی حد تک اپنا کام مکمل کر لیا ہے، جب کوئی اور کسان اتنے کم وقت میں شاید اتنا کام مکمل نہ کر پاتا، پھر بھی آپ مجھے کام چور کہہ رہے ہیں۔ نصیر کی یہ بات سن کر چودھری آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے نصیر سے کہا، ارے تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے میں یہاں فضول بیٹھا بکواس کر رہا ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں مجھے اور بھی کام ہے؟ بس تمہاری سستی کی وجہ سے ہی مجھے دیر ہو رہی ہے، اوپر سے تم مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ اپنی اوقات میں رہو ورنہ کام چھوڑ دو، میں کسی اور سے کام کروا لوں گا۔ یہ مت بولو کہ میں یہاں کا مالک ہوں، نہ کہ تم جیسا کسان، جو کہ تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو۔ ٹھیک سے کام کرنا ہے تو کرو ورنہ مجھے بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چودھری کی یہ بات سن کر نصیر چودھری سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک نصیر کی نظر رئیس پر پڑی تو نصیر نے دیکھا کہ رئیس ہاتھ میں کھانے کا ٹفن پکڑے کھیت کی طرف سائڈ پر کھڑا ہوا چودھری کی طرف غصے سے دیکھ رہا ہے۔ تبھی نصیر نے رئیس کو آواز دیتے ہوئے کہا، ارے تم کب آئے؟ آ جاؤ بیٹا، خیر سے آئے ہو۔ تبھی چودھری کی نظر بھی رئیس پر پڑی تو چودھری نے دیکھا کہ رئیس اس کو گھور رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے چودھری نے نصیر کی طرف دیکھا اور کہا، او نصیر، یہ لڑکا کون ہے؟ نصیر نے کہا، چودھری صاحب یہ میرا بیٹا ہے رئیس۔ تو چودھری نے رئیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، تبھی اس کی دیکھنی بھی رئیس لوگوں جیسی ہے، لیکن اس کا میری طرف ایسے دیکھنا مجھے پسند نہیں آیا۔ اسے کہو کہ ذرا اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ وہ ایک کسان کا بیٹا ہے اور میں یہاں کا مالک۔ اس سے پہلے نصیر رئیس کو کچھ بولتا، رئیس نے فوراً چودھری سے کہا، چودھری صاحب میرے والد آپ کے پاس کام کرتے ہیں، تبھی آپ ان کو اپنا غلام سمجھ کر ان پر اپنا حکم چلا رہے ہیں، لیکن میں آپ کے پاس کام نہیں کرتا اور نہ ہی میں آپ کا غلام ہوں جو میں آپ کی کسی بات کا خیر مقدم کروں گا۔ رئیس کی یہ بات سننے ہی چودھری اچانک چونک گیا، پھر کہنے لگا، لڑکے تجھے پتا بھی ہے تو کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ میرا نام چودھری مدثر ہے اور میں یہاں کا مالک ہوں۔ اس دوران رئیس اس طرح چودھری کو گھور رہا تھا، تبھی نصیر نے جلدی سے رئیس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ارے بیٹا چھوڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چلو آؤ ادھر، ایسے نہیں بولتے، یہ ہمارے چودھری صاحب ہیں، اس کھیت کے مالک ہیں۔ رئیس نے اپنا ہاتھ نصیر سے چھڑاتے ہوئے کہا، ایک منٹ رکیں بابا۔ پھر سے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے رئیس نے کہا، بابا بے شک یہ چودھری صاحب ہیں، اس کھیت کے مالک ہیں، لیکن یہ میرے مالک نہیں ہیں، کیونکہ میرا مالک صرف اللہ ہے، اس کے سوا میں کسی کو کسی چیز کا مالک نہیں مانتا۔ یہ چودھری صاحب تو اس زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کی وجہ سے تکبر کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، خود کو اس چھوٹی سی زمین کا مالک کہلواتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن میرا اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، پھر بھی وہ سب انسانوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، جبکہ ایک ماں کا پیار بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ 70 ماؤں جتنا کرتا ہے، پھر چاہے انسان چودھری صاحب جیسے ہی کیوں نہ ہو،
وہ ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے، اس لیے میں تو صرف اللہ ہی کو مانتا ہوں مالک۔ اللہ کے بعد ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سرور کائنات ہیں، وہ بھی اپنے امتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے تو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی بھلائی کی خاطر اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے لاڈلے نواسوں کی قربانی دیے۔ وہ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پوری دونوں جہانوں کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی سادگی میں رہے، سب انسانوں کو برابر سمجھا اور سب کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں، پھر چاہے کوئی امیر ترین ہو یا کوئی غریب غلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی میں فرق نہیں کیا، ہمیشہ سب کو ایک جیسی عزت کی نگاہ مبارک سے دیکھا۔ تو چودھری صاحب، آپ تو ایک عام سے انسان ہو کر خود کو رتی برابر زمین کا مالک سمجھ کر اتنا گھمنڈ کر رہے ہیں۔ آپ میرے بابا کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے، جو کہ برسات کے اس حبس کے دنوں میں بھی کڑی دھوپ میں محنت اور دیانتداری سے بنا کچھ کھائے بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ رئیس کی یہ باتوں نے چودھری مدثر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ چودھری نے رئیس سے کہا، ارے واہ واہ، کیا تقریر کرتے ہو! اتنی بڑی بڑی باتیں، باپ رے باپ، یہ سب تم نے کہاں سے سیکھی؟ رئیس نے مسکراتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، یہ سب ہمیں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں دنیا داری کے اصولوں کو سمجھنے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے بارے میں معلومات ملتی ہے، اسی لیے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ رئیس کی یہ بات سن کر چودھری نے ہاتھوں سے تالیاں مارتے ہوئے کہا، ارے واہ، کیا بات ہے! باپ معمولی کسان اور بیٹا انسانوں کے حقوق کے تحفظ کی وکالت کرتا پھر رہا ہے، یہ تو واقعی میں کمال ہے۔ نصیر، تمہارا لڑکا بہت ذہین ہے، لیکن اس کی تعلیم اس کا ذہن خراب کر دے گی، کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ کسان کا بیٹا ہو کر کسی چودھری یا جاگیردار سے کیسے بات کرنی ہے۔ یہ تو میں ہوں جو اسے بچہ سمجھ کر کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ میری جگہ کوئی اور جاگیردار ہوتا تو اب تک اس کو اچھا سبق سکھا چکا ہوتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اسکول جانا بند کرواؤ، ورنہ کل کو یہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرے گا، یہاں کل کو تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے گا۔ چودھری کی یہ بات سن کر رئیس کچھ بولنے ہی والا تھا کہ نصیر نے جلدی سے رئیس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہ میں اپنا سر ہلایا، پھر رئیس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چودھری سے دور لے گیا۔ تبھی رئیس نے کہا، بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی بات کا جواب تو دینے دیتے۔ نصیر نے اپنے رومال سے رئیس کے چہرے پر سے پسینہ صاف کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، بس کرو، اس کے ساتھ جتنی تم نے کر دی ہے اس کے لیے اتنی بہت ہے۔ سچ کہو تو آج مجھے تم پر فخر ہو رہا ہے کہ تم ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ لکھ رہے ہو، ورنہ مجھے تو چودھری جیسے انسان سے تو بات ہی نہیں کرنی آتی، بس اسی لیے اس کی سنتا رہتا ہوں، کیونکہ میں ان پڑھ ہوں، اسی وجہ سے مجھے کسی بات کی دلیل دینا نہیں آتی۔ کاش تمہارے دادا نے مجھے بھی پڑھایا ہوتا تو آج میں بھی تمہاری طرح پوری دلیل سے چودھری سے جیسے انسانوں سے بات کرتا۔ باقی آج تم نے کمال کر دیا ہے بیٹا، دیکھنا ایک دن تم سچ میں وکیل بن جاؤ گے۔ تبھی رئیس نے کہا، ہاں بابا، میں اب یہ سب چھوڑیں اور پہلے کھانا کھا لیں، کب سے لے کر آیا ہوں، پر یہ بھی چودھری صاحب کی طرح ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ رئیس کی یہ بات سن کر نصیر زور زور سے ہنسنے لگا، پھر رئیس بھی ہنسنے لگا۔ اس دوران چودھری دور بیٹھا ان باپ بیٹوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر جل بن رہا تھا، لیکن چودھری ان کی باتوں سے انجان تھا۔ پھر نصیر نے کھانا وغیرہ کھایا اور رئیس نے خالی ٹفن پکڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ نصیر نے رئیس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خیر سے جاؤ میرے بیٹے۔ یہ کہتے ہوئے نصیر پھر سے کھیت کی طرف چلا گیا اور رئیس واپس گھر آ گیا۔ پھر نصیر نے اپنا کام ختم کیا اور جب گھر آنے لگا تو چودھری نے کہا، نصیر دیکھو، آج جو بھی ہوا اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ آج ایک 17 سالہ لڑکے نے مجھے پچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں بھی اپنے بیٹے کو اسکول بھیجتا ہوں، لیکن وہ تمہارے لڑکے کی طرح جاہلوں والی باتیں نہیں کرتا، اسی لیے تو میں تمہارے بیٹے کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میں جاہل نہیں ہوں، اس لیے تو میں اس کے منہ نہیں لگا۔ میری بات پر غور کرنا، اسے اسکول سے ہٹا دو، ورنہ وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ نصیر نے کہا، جی چودھری صاحب، بس اس کے 10ویں جماعت کے امتحانات ہونے والے ہیں، وہ ہو جائیں تو اس کے بعد میں اس کو اپنے ساتھ کھیت میں لگا لوں گا۔ نصیر کی یہ بات سن کر چودھری من ہی من میں خوش ہونے لگا اور بولا، ہاں، تب اس کو میری اہمیت کا بھی پتہ چل جائے گا کہ مالک کیا ہوتا ہے، اور پتہ ہے میں بھی تعلیم یافتہ ہوں، اس لیے حکمت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تمہارے بیٹے کی طرح میں تقریر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، اس لیے صرف کام کی بات کرتا ہوں، کیونکہ پڑھے لکھے انسان صرف وہی بات کرتے ہیں جس میں حکمت ہو، اور یہ بات تمہارے بیٹے کو تو پتہ ہی نہیں۔ چودھری کی یہ بات سن کر نصیر بھی من ہی من میں ہنسا۔ نصیر نے کہا، جی چودھری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
آپ تو کمال کے تعلیم یافتہ انسان ہیں، بھلا وہ کل کا بچہ کیا جانے پڑھے لکھے انسان کیسے بات کرتے ہیں۔ آپ کی باتوں میں کمال کی حکمت ہوتی ہے اور یہ مجھے آج پتہ چل گیا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر چودھری خوشی سے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے مسکرا کر نصیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر چودھری نے نصیر کو اس کی اجرت دیتے ہوئے کہا، آج تمہیں میں 100 روپے سے زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ آج تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں پڑھا لکھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ نصیر نے کہا، چودھری صاحب رہنے دیں، مجھے صرف میری اجرت ہی چاہیے، یہ 100 روپے آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ یہ سن کر چودھری نے کہا، ارے رکھ لو، تم بھی کیا یاد کرو گے، کسی تعلیم یافتہ چودھری نے تمہیں 100 روپے انعام دیا تھا، رکھ لو۔ تو نصیر نے من ہی من میں ہنستے ہوئے وہ 100 روپیہ بھی رکھ لیا اور گھر آ گیا۔ پھر گھر میں آ کر نصیر جب اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو نصیر نے سغرا اور رئیس کو چودھری کی باتوں کے بارے میں بتایا تو سبھی بہت دیر تک ہنستے رہے، کیونکہ نصیر چودھری کی نقلیں اتارتا ہوا چودھری کی باتیں بتا رہا تھا تو اس سے سغرا اور رئیس کو بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ پھر کافی دن ایسے ہی گزر گئے۔ رئیس کا میٹرک کا مکمل ہو گیا اور رئیس نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک میں پوزیشن حاصل کی۔ پھر اس کے بعد رئیس نے کالج جانا شروع کیا اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے بہت ترقی کی۔ اس دوران چودھری نے بہت بار نصیر کو کہا وہ رئیس کو اپنے ساتھ کھیت میں لگا لے، پر نصیر کسی بہانے سے چودھری کی بات کو گول کر دیتا تھا۔ پھر ایک دن نصیر کھیت میں کام کر رہا تھا کہ کہیں سے ایک نوجوان آیا اور نصیر کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب نصیر نے اس کی حالت پر غور کیا تو نصیر نے یہ جانا کہ وہ نوجوان بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا، کیونکہ وہ بات کرتا ہوا پوری طرح سے لڑکھڑاتا رہا تھا۔ اس کے منہ سے بہت تیز شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ نصیر نے اس نوجوان کو کہا، بیٹا تم کون ہو؟ دیکھو تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو، تمہیں بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تم کیا کر رہے ہو۔ تبھی اس شرابی نوجوان نے نصیر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، او معمولی کسان، تیری جرت کہ تو چودھری فرحان کو اپنا بیٹا بولے۔ یہ کہتے ہوئے اس شرابی نوجوان نے نصیر کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ تبھی اتنے میں چودھری مدثر بھی آ گیا اور اس وقت نصیر گال پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ اتنے میں اس شرابی نے اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خنجر نکال لیا۔ اس وقت چودھری مدثر نے جلدی سے اس شرابی سے خنجر پکڑتے ہوئے کہا، ارے میرے شیر رک جا، بس بہت ہو گیا، یہ تو معمولی کسان ہے، تم اس کے سستے خون سے اپنے ہاتھ گندے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تبھی اس شرابی نے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو پاپا، آج میں اس معمولی کسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے بیٹا کیوں کہا؟ چودھری نے غصے سے نصیر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے او کسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو بیٹا کہنے کی؟ تجھے پتہ نہیں یہ چودھری فرحان ہے؟ تم اس کو صرف چودھری صاحب کہہ کر بلایا کرو، کیونکہ چودھریوں ہمیشہ تمیز سے بات بلانا چاہیے، ورنہ یہ 24 گھنٹے ساتھ خنجر لے کر گھومتا ہے۔ شکر مناؤ میں موقع پر آ گیا، ورنہ اب تک تم اوپر جا چکے ہوتے، اور میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اب تم اپنے اس پڑھاکو بیٹے کو، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، رئیس، اس کو کام پر لگا لو، لیکن تم نے تو اس کو میرے بیٹے کے کالج میں داخل کروا دیا ہے۔ کل میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کو اس کالج سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ واہ بڑی بات ہے، جبکہ وہاں تو صرف چودھریوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں، تم ایک معمولی سے کسان ہو کر ہم چودھریوں کی برابری کرو گے؟ تبھی نصیر نے افسردہ ہو کر کہا، چودھری صاحب کیسی برابری؟ میں تو صرف اپنے بیٹے کو پڑھا ہی رہا ہوں کیونکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس میں بھلا میں کیسے آپ کی برابری کر رہا ہوں؟ ابھی نصیر نے اتنی ہی بات کی تھی کہ اس شرابی نے ایک بار پھر سے ایک زوردار تھپڑ نصیر کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، بکواس کرتا ہے میرے پاپا کے سامنے، کل سے تو اپنے بیٹے کو یہاں کام پر لے کر آئے گا، ورنہ تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ تو سمجھ نہیں پائے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرحان نے چودھری سے پوچھا، پاپا ویسے اس کا بیٹا دکھتا کیسا ہے؟ چودھری نے کہا، دکھتا تو تیرے جیسا ہی ہے، بس رنگ روپ قد کاٹ تیرے سے ذرا اچھا ہے اس کا، لیکن ہے بہت تیز چیز۔ چودھری کی یہ بات سن کر فرحان نے کہا، ایسا لڑکا تو پورے کالج میں ایک ہی ہے، اس کا نام بھی رئیس ہے، بلکہ اس کا پورا نام رئیس نصیر ہے شاید۔ تبھی چودھری نے کہا، ارے یہی تو ہے نصیر، رئیس اس کے بیٹے کا نام ہے۔ تبھی فرحان نے کہا، او اچھا، تو وہ رئیس اس معمولی کسان کا بیٹا ہے، صحیح۔ میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں اسے، وہ میری ہی کلاس میں پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے کالج میں بھی شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ اچھے نمبر ملتے ہیں، میں ہمیشہ فیل ہو جاتا ہوں اور میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا تو اب میں اسے بتاؤں گا کہ چودھری فرحان کیا چیز ہے، جب اسے یہاں لا کر اس کھیت میں کام کرواؤں گا تو دیکھتا ہوں وہ کیسے نمبر لیتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرحان نے نصیر کو گریبان سے پکڑ کر کہا، ارے او معمولی کسان، کل صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تبھی چودھری نے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو کسان، تمہیں معلوم ہے نا میں تعلیم یافتہ چودھری ہوں، اس لیے میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں
کہ اب تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کام پر لگا لو، کیونکہ تم اب بوڑھے ہو رہے ہو، اس لیے تمہیں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی۔ میرا بیٹا تمہارے بیٹے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، کیونکہ میں ہر سال ہزاروں روپے دیتا ہوں اس کو پاس کروانے کے لیے، تبھی تو وہ ہر سال نئی جماعت میں جاتا ہے۔ اس لیے میرا بیٹا بھی میری طرح بہت تعلیم یافتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا کام سنبھال لے گا، روز کے روز کرسی پر بیٹھ کر تم لوگوں کی نگرانی کرے گا، اور تمہارا بیٹا تمہارا کام سنبھال لے گا۔ اس لیے جو میں نے کہا اس پر غور کرنا، یہ سب میں تمہارے اچھے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد چودھری نے نصیر کو اس کی اجرت دی، اور نصیر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پریشان ہو کر گھر چلا گیا، اور گھر میں بنا کھانے پیے لیٹ کر کسی سوچ میں پڑا رہا۔ اتنے میں سغرا نے نصیر سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، تو نصیر نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، نہیں کوئی وجہ نہیں ہے، میں نے بس تھوڑا آج تھک گیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد فوراً نصیر نے کہا، رئیس کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ سغرا نے کہا، وہ کالج کے بعد کسی جگہ پر کام کرنے لگا ہے، آج اس کا پہلا دن تھا، اس لیے وہ رات میں آئے گا، ابھی کھانا کھا کر گیا ہے کام پر۔ نصیر نے کہا، ارے میں کام کر جو رہا ہوں اس کے لیے ابھی صرف پڑھنا چاہیے، باقی میں کام کر تو رہا ہوں۔ سغرا نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ بیٹا آپ سے زیادہ آپ کا احساس کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اب وہ کالج سے فیس اور کچھ چھوٹے موٹے خرچ کی ذمہ داری وہ خود اٹھائے گا۔ سغرا کی یہ بات سن کر نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سغرا نے کہا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نصیر نے کہا، ارے نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آج واقعی میں اپنا رئیس بڑا ہو گیا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر سغرا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر سغرا نے کہا، اچھا چلیں، پھر اسی بات پر تھوڑا سا کھانا تو کھا لیں۔ نصیر نے کہا، چلو۔ اس کے بعد نصیر نے کھانا کھایا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے لگا۔ پھر رات ہونے لگی تو نصیر نے سغرا سے کہا، میں ذرا دودھ لے کر آتا ہوں، میرا بیٹا آئے گا تو اسے پلا دینا، آج بیچارہ تھکا ہوا آئے گا تو کم سے کم اس کے لیے گلاس دودھ ہونا چاہیے، اس بہانے سے میں چائے بھی پی لوں گا۔ سغرا نے کہا، ارے آپ باہر جا رہے ہیں؟ موسم تو دیکھیں کتنا خراب ہو رہا ہے۔ نصیر نے کہا، ارے کچھ نہیں ہوتا، بارش ہی ہونے والی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی بارش بہت پسند ہے، خاص طور پر جب بارش کے پانی کے گرتے ہوئے اس میں جو بلبلے بنتے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں بچپن سے ہی ان بلبلوں کو بہت پسند کرتا ہوں، کبھی نکلتے ہیں کبھی پھٹ جاتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ سغرا نے کہا، اچھا، اب آپ آ جائیں، جلدی سے واپس آ جائیں، پھر گھر میں بیٹھ کر بارش میں دیکھتے رہیے گا اپنے بلبلوں کو۔ نصیر نے کہا، ہاں، میں بس گیا اور آیا۔ یہ کہتے ہوئے نصیر دودھ لینے کے لیے ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ نصیر بارش میں بھیگتا ہوا دودھ لینے چلا گیا۔ پھر جب نصیر دودھ لے کر واپس آ رہا تھا، اس دوران سڑک بالکل سنسان ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے کوئی آ جا نہیں رہا تھا سوائے نصیر کے۔ تبھی سڑک کے سائڈ پر بارش کا پانی جمع ہونے لگا اور اس میں بلبلے بننے لگے۔ نصیر ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ تبھی نشے میں دھت چودھری مدثر کا بیٹا فرحان بھی کہیں سے دندناتے ہوئے آ رہا تھا۔ جب فرحان نے نصیر کو دیکھا تو اس کے پاس آ کر بولا، ارے او کسان، یہاں پانی میں کیا دیکھ رہا ہے؟ نصیر نے کہا، میں ان بلبلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تبھی فرحان نے کہا، ارے بلبلوں کو چھوڑ کر کل صبح تیرا بیٹا کھیتوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ کل سے وہ کالج نہیں جائے گا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تجھے اپنے خنجر سے قتل کر کے اسی بارش کے پانی میں ڈبو کر مار دوں گا۔ فرحان کو یہ بات سن کر نصیر نے کہا، تم تو بھی سن لو بدتمیز لڑکے، میرا بیٹا کھیتوں میں کام نہیں کرے گا، کیونکہ میرے باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا نہیں، اس لیے مجھے بھی اپنے باپ کی طرح کھیت میں بیل گائے بن کر کام کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا ہے تاکہ اسے بھی میری طرح کھیت میں کام نہ کرنا پڑے اور اس کی زندگی بہتر ہو سکے۔ رہی بات مجھے قتل کرنے کی تو تم کیا مجھے مارو گے؟ میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ویسے بھی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اپنی زندگی جی چکا ہوں، اور اگر تم اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو کر مجھے مار بھی دو گے تو اپنی پوری جوانی جیل میں کاٹو گے، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان غصے میں آ گیا اور سڑک کے دائیں بائیں دیکھ کر بولا، جیل تو تبھی ہوگی نا جب کوئی میرے خلاف کوئی ثبوت یا گواہی دے گا، پھر یہاں تو اس وقت تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ نصیر نے کہا، یہ جھوٹ ہے، یہاں تیرے اور میرے سوا ایک ذات اور بھی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ تیرے ساتھ تیرے ناپاک ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان نشے میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، پھر نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے بندوں کو ہی وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے، پر یہاں تو مجھے تیرا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا۔ نصیر نے کہا، ارے او شیطان کے پیروکار، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو اللہ تیرے خلاف اس بارش کے پانی میں بنتے ہوئے ان بلبلوں کو بھی تیرے خلاف گواہ بنا دے گا۔ نصیر کی یہ بات سن کر فرحان نے ان بلبلوں کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا یہ بلبلے،
جن کی اپنی زندگی ایک پل کی بھی نہیں ہے، یہ گواہی دیں گے میرے خلاف؟ نصیر نے کہا ہاں یہ گواہی دیں گے۔ فرحان نے اپنا خنجر نکالتے ہوئے کہا لگتا ہے مرنے سے پہلے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تجھے ان بلبلوں کی گواہی پر یقین ہے تو اچھا، چلو پھر دیکھ ہی لیتے ہیں کہ یہ بلبلے میرے خلاف کیسے گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے اپنے خنجر سے نصیر کے پیٹ پر پے در پے وار کیے۔ نصیر زمین پر گر پڑا اور کلمہ حق پڑھنے کے بعد پانی کے بلبلوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے پانی کے بلبلوں، میں بچپن سے ہی تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اپنا دوست مانتا ہوں۔ اس شیطان نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اگر میں مر گیا تو تم اس کے خلاف گواہ رہنا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے نصیر کی آنکھیں بند ہو گئیں اور نصیر اس دنیا سے چلا گیا۔ تبھی اس کے پاس کھڑا ہوا فرحان کہنے لگا، ارے پاگل کہیں کا، بھلا یہ بلبلے بھی کبھی کسی کی گواہی دیتے ہیں؟ سچ میں پاگل تھا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے بلبلوں پر اپنا پاؤں مارا اور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر کسی راہگیر نے نصیر کو سڑک پر دیکھا تو اس نے آس پاس جا کر شور مچا دیا۔ پھر کسی نے نصیر کے گھر میں اطلاع دی تو سغرا بھی روتی ہوئی گھر سے نکلی، لوگوں کی مدد سے نصیر کی لاش کو گھر لے آئے۔ اتنے میں رئیس بھی گھر آ گیا۔ نصیر کے گھر میں کورام مچ گیا۔ اس کے بعد پولیس بھی آئی، اس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی۔ پھر سغرا اور رئیس سے نصیر کی کسی دشمنی کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے کہا کہ نصیر کی کسی سے کوئی بھی دشمنی نہیں تھی۔ پھر پولیس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کسی پر کوئی شک ہے تو بتائیں، لیکن سغرا اور رئیس نے کہا نہیں، کسی پر کوئی شک نہیں۔ اتنے میں چودھری مدثر بھی جھوٹے مگر مچھ کے آنسو لے کر نصیر کے گھر آیا اور جھوٹی تعزیت کرنے لگا۔ پھر پولیس نے اس سے بھی سوال جواب کیے اور چلی گئی۔ اس کے بعد نصیر کا کفن دفن کیا۔ پھر کچھ دن سوگ کے گزرنے کے بعد سغرا اور رئیس کی زندگی معمول پر آنے لگی۔ رئیس پڑھتا رہا اور ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا رہا، لیکن اس دوران پولیس کو نصیر کے قاتل کا کوئی بھی سراغ نہ ملا اور کچھ دیر کے بعد نصیر کے قتل کی انکوائری بند ہو گئی۔ پھر بھی رئیس پڑھتا رہا اور ایک دن رئیس واقعی میں ایک وکیل بن گیا۔ عدالت میں جا کر مظلوم لوگوں کے لیے بنا اجرت کے وکالت کرنے لگا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کی مختلف لوگوں سے دوستی بھی ہو گئی، جن میں سے ایک اسپیشل کرائم برانچ کا پولیس آفیسر اظہر شاہ بھی تھا، جو کہ ایک بہت ہی ایماندار، بہادر، نڈر اور جان باز آفیسر تھا۔ اس نے بہت سے مجرموں کو قانون کے کٹڑے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ بہت سے مجرم اس کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپتے تھے۔ کافی پیچیدہ کیسز کو حل کرنے کے لیے اظہر شاہ کی خدمات لی جاتی تھیں۔ تو ایک دن اس کی رئیس سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں رئیس نے کہا، اگر آج میرے بابا ہوتے تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ تبھی اظہر شاہ نے پوچھا، ہاں رئیس، تم کب سے میرے بہت اچھے دوست ہو، لیکن تم نے کبھی مجھے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، جبکہ میں تو تمہیں اپنے اور اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ رئیس نے کہا، اظہر بھائی ایسی کوئی بات، دراصل میرے گھر میں صرف میری امی ہی ہے، بابا تو کب کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اظہر نے کہا، بہت افسوس ہوا سن کر، ویسے تمہارے بابا کرتے کیا تھے؟ رئیس نے کہا، وہ کسان تھے، پر ان کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ ابھی رئیس نے اتنی بات ہی کی تھی کہ اظہر شاہ نے کہا، قتل کر دیا تھا؟ پر کیوں اور کس نے؟ رئیس نے کہا، یہ آج تک پتہ نہیں چلا، تقریباً 8 سال ہونے لگے ہیں۔ ان کی تو انکوائری بھی بند ہو گئی۔ اظہر نے کہا، کیا؟ پر انکوائری کیوں بند ہوئی؟ رئیس نے کہا، یار پولیس نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن کوئی سراغ نہ ملا، سوائے اس کے کہ ان کو خنجر کے کئی واروں سے قتل کیا تھا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ بات کرتے ہوئے رئیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اظہر نے رئیس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، پر میں ایک بار میں خود اس معاملے کی انکوائری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ معاملہ اب میرے لیے ایک چیلنج ہے۔ میں اکثر چیلنج میں سرخرو ہو جاتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ تم عدالت کی مدد سے یہ کیس دوبارہ کھلواؤ، باقی میں دیکھ لوں گا۔ رئیس نے کہا، کیا واقعی میں تم قاتل کو پکڑ لو گے؟ اظہر نے کہا، ہاں میں پوری جان لڑا دوں گا۔ رئیس نے کہا، تو ٹھیک ہے، تم قاتل کو عدالت تک لانا، باقی میں اسے عدالت سے گھر واپس نہیں جانے دوں گا، کیونکہ وہ جیل میں جائے گا انشاءاللہ۔ اظہر نے کہا، ہم کل سے ہی کام پر لگ جاتے ہیں۔ رئیس نے کہا، پر کیا آپ کو اس تھانے کی حدود میں انکوائری کی اجازت مل جائے گی؟ اظہر نے کہا، تم بے فکر رہو، میں اسپیشل برانچ کرائم کا آفیسر ہوں، مجھے کسی بھی علاقے میں انکوائری کی پرمیشن مل جاتی ہے۔ رئیس نے کہا، تو کل تمہیں عدالت سے دوبارہ کیس اوپن کرنے کی آرڈر مل جائیں گے۔ اس کے بعد رئیس اور اظہر اپنے اپنے راستے چل دیے۔ پھر اگلے دن رئیس نے نصیر قتل کیس کو دوبارہ اوپن کرنے کے آرڈر اظہر کو دیے۔ اس کے بعد اظہر نے اپنے سینئر آفیسر سے اس کیس پر کام کرنے کی پرمیشن لی۔ رئیس کے علاقے میں انکوائری شروع کر دی۔ اس دوران اظہر نے بہت سے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی، پھر اس علاقے کے تھانے سے بھی معلومات حاصل کی۔ پھر اظہر چودھری مدثر کے گھر گیا، وہاں سے اظہر کے شک کی شروعات ہوئی، کیونکہ چودھری کی باتیں اور اس کے چہرے کے تاثرات بالکل الگ تھے۔ پھر اظہر نے رئیس سے چودھری کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اس کے بعد پھر سے اظہر چودھری کے گھر گیا۔
پھر سے چودھری سے پوچھ تاچھ کی۔ اتنے میں اظہر کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو کہ حویلی میں اظہر کی آمد سے بے خبر تھا، ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر لیے حویلی کے لان میں پھر رہا تھا۔ اظہر نے چودھری مدثر سے اس کے بارے میں پوچھا تو چودھری نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ پھر اظہر نے پوچھا کہ وہ خنجر لے کر کیوں گھوم رہا ہے تو چودھری نے بکھلا کر کہا، ہاں وہ کوئی پھل وغیرہ کاٹ کر کھانے کے لیے پکڑا ہوگا، ہاں پھل کے درخت لگے ہیں نا اس لیے۔ اظہر نے چودھری کے چہرے پر آئے پسینے کو دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، اوہ اچھا صحیح ہے، اچھا چودھری صاحب اب میں چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا آپ کی حویلی کے پھل کھانے کے۔ یہ کہتے ہوئے اظہر چودھری کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور چودھری خاموشی سے کچھ دیر اظہر کو دیکھنے کے بعد بولا، جی ہاں ضرور آئیے گا، ضرور، کیوں نہیں، یہ آپ ہی کی حویلی ہے۔ اس کے بعد اظہر وہاں سے چلا گیا اور اس نے رئیس کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے چودھری مدثر یہاں اس کے بیٹے کا ہاتھ تمہارے بابا کے قتل میں ہے، لیکن ابھی میں پوری طرح سے یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اب مجھے ایک سراغ مل گیا ہے اور وہ ہے چودھری کے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھا ہوا وہ خنجر۔ رئیس نے کہا، کیسا خنجر؟ اظہر نے کہا، وہ چودھری کے لڑکے کے ہاتھ میں تھا، لیکن چودھری نے کہا کہ وہ اس کے بیٹے نے کسی پھل کو کاٹنے کے لیے پکڑا ہوا تھا، لیکن جس طرح وہ خنجر کو ہاتھ میں گھما رہا تھا اس سے لگتا ہے کہ وہ اکثر خنجر ہاتھ میں ہی رکھتا ہے۔ ویسے بھی وہ خنجر پھل یا سبزی کاٹنے والا خنجر نہیں بلکہ وہ شکاری خنجر ہے جو کہ کسی قاتل یا کمانڈوز کے پاس ہوتا ہے، اس لیے اب مجھے چودھری کے بیٹے پر نظر رکھنی ہوگی۔ رئیس نے کہا، پر چودھری یہاں چودھری کا بیٹا میرے بابا کو کیوں مارے گا جبکہ اس کا بیٹا تو میرے بابا کو جانتا بھی نہیں تھا؟ اظہر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بابا کی چودھری سے تل کلامی ہو گئی ہو، چودھری کے بیٹے سے یہ دیکھا نہ گیا ہو، تبھی اس نے تمہارے بابا کو قتل کر دیا ہو۔ رئیس نے کہا، پکا تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا، پر بابا بھی چودھری کے سامنے بولے نہیں تھے جبکہ چودھری بابا کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ اظہر نے کہا، پھر تو سمجھو کہ میرا شک اور مضبوط ہو گیا ہے چودھری اور اس کے بیٹے پر۔ یہ کہتے ہوئے اظہر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اظہر نے فرحان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس طرح آہستہ آہستہ اظہر کے شک کا گھیرا فرحان کے گرد تنگ ہونے لگا۔ پھر ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور اظہر فرحان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک چائے کے ڈھابے پر گیا اور وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا۔ فرحان نشے میں دھت اس ڈھابے والے کے پاس گیا اور اس کو چائے کا آرڈر دے کر باہر والی سائٹ پر کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اب اظہر اور فرحان کے علاوہ ڈھابے پر اور کوئی نہ تھا سوائے ڈھابے والے کے، جو اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اتنے میں فرحان کا ایک دوست آیا اور وہ بھی کرسی فرحان کے پاس رکھ کر فرحان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے، تبھی اظہر اپنی جگہ سے اٹھ کر فرحان کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا۔ اب اظہر کو فرحان کی باتوں کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی فرحان اپنے دوست سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش کا پانی ڈھابے کے باہر ایک سائٹ پر اکٹھا ہونے لگا، اس میں بلبلے بننے لگے اور باتیں کرتے کرتے فرحان کی نظر اچانک ان پانی کے بلبلوں پر پڑی تو فرحان نے اپنے دوست سے باتیں کرنا بند کر دیں، پانی کے بلبلوں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر ان بلبلوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس کے دوست نے کہا، ارے چودھری صاحب کیا ہوا، وہاں پانی میں کیا دیکھ رہے ہو؟ فرحان نے کہا، ارے یار کچھ نہیں، یہ پانی کے بلبلوں کو دیکھ رہا ہوں، بھلا یہ بھی کبھی کسی چیز کی گواہی دے سکتے ہیں، بتا مجھے۔ فرحان کے پاس دوست نے کہا، یار فرحان یہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، بلبلے گواہی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فرحان نے کہا، ارے پاگل میں نہیں، پاگل تو وہ تھا جو کہتا تھا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو یہ پانی کے بلبلے میری گواہی دیں گے اور میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ فرحان کے دوست نے کہا، ارے کون پاگل ایسا کہہ رہا تھا تجھے؟ فرحان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے تھا ایک پاگل کسان ہمارے پاس کام کرتا تھا، بہت زبان چلنے لگی تھی اس کی، پھر ایک دن ایسے ہی بارش ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے خنجر نکالا اور اپنے دوست سے کہا، یہ خنجر دیکھ رہا ہے، میں نے اسی سے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، وہ پاگلوں کی طرح ان بلبلوں سے گواہی کی امید کر رہا تھا، لیکن آج تک اس کے قتل کا سراغ نہیں ملا کیونکہ اس پاگل کو ان بلبلوں پر بھروسہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان نے اپنے پاؤں پر پھر سے ان بلبلوں پر مارا۔ اسی وقت اظہر نے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے فرحان کے سر پر پستول تان دی اور فرحان سے کہا، اب چپ چاپ یہ خنجر نیچے رکھ دے ورنہ تیرا بیجا اڑا کر رکھ دوں گا۔ فرحان نے جلدی سے خنجر کرسی پر رکھا اور پھر حیرانی سے اظہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم کون ہو؟ اظہر نے کہا، اسپیشل آفیسر کرائم برانچ اظہر شاہ۔ یہ سنتے ہی فرحان کا دوست وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ پھر اظہر نے ایک رومال جیب سے نکال کر خنجر پکڑ لیا اور فرحان کو کہا، اب کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھو، جلدی کرو ورنہ گولی چل جائے گی۔ فرحان نے جلدی سے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ پھر اظہر نے جیب سے چھوٹی ہتھ کڑی نکالی اور فرحان کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ اب فرحان بے بس ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہن کر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اظہر نے پستول واپس اپنے شرٹ کے نیچے بیلٹ میں لگا لی، کرسی رکھ کر فرحان کے سامنے بیٹھ گیا اور فرحان سے کہا، چودھری صاحب
وہ مقتول کسان پاگل نہیں تھا، اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ پانی کے بلبلے ہی میری گواہی دیں گے۔ آج ان پانی کے بلبلوں نے تیرے خلاف گواہی دے کر تجھے پکڑوا ہی دیا۔ اب اسی کسان کا بیٹا تجھے جیل میں ڈلوا کر تجھ پہ مشقت کروائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اظہر نے فرحان پکڑا اور اسے لے کر جا کر دور کھڑی گاڑی میں ڈالا اور لے کر گیا۔ پھر اظہر نے تھانے لے جا کر فرحان کو اچھے سے مرمت کی تو فرحان نے سب کچھ اگل دیا۔ پھر اظہر نے اس کو عدالت میں پیش کیا، جہاں رئیس نے اسے عمر قید کی سزا دلوائی، جبکہ چودھری مدثر نے اس دوران بہت تگڑے وکیل کے ذریعے فرحان کو چھڑوانا چاہا، لیکن رئیس کی دلیلیں اور فرحان کے دوست کے سامنے کی ہوئی باتیں پھر عدالت کے سامنے فرحان کے اعتراف جرم کی وجہ سے عدالت نے فرحان چودھری کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے بعد رئیس نے اظہر شاہ کا شکریہ ادا کیا تو اظہر نے کہا، ارے دوست، میرا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے بارش بھیجی اور بارش کی وجہ سے پانی کے بلبلے بننے اور بلبلوں نے گواہی دی۔ رئیس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، واقعی میں جب تو عدالت لگاتا ہے تو شاطر سے شاطر مجرم بھی نہیں بچ سکتا، بے شک تو بہتر انصاف کرنے والا ہے۔